السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ممبئی اردو نیوز میرے سامنے ہے۔ اس میں مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی صاحب مرکز المعارف ممبئی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب۔ زکوٰۃ کسی کو اتنا دینا بہتر ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر وہ قرض دار ہے تو اپنے قرض کی ادائیگی کر سکے، اگر وہ مسافر ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ زکوٰۃ اتنی تھوڑی تھوڑی کر کے بہت سے لوگوں کو دی جائے کہ کسی کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہ ہو پائے۔ زکوٰۃ پورے اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضامندی کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ مستحقین کو زکوٰۃ عزت و احترام کے ساتھ دینا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت کسی محتاج کو ہم نے تکلیف دی، اپنے طرز عمل سے یا کوئی تکلیف وہ جملہ بول کر یا احسان جتلا کر، تو ہم زکوٰۃ پر حاصل ہونے والے اجر سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ لہٰذا ہمارے پاس اگر کوئی زکوٰۃ لینے آئے تو ہم ان کو گری نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہمیں ان کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گھر تک آئے، ورنہ ہمیں مستحقین کو تلاش کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچانا پڑتا۔ اس لیے ہمیشہ زکوٰۃ لینے کے لیے آنے والوں کو اس طرح واپس کرنا چاہیے کہ وہ خوش ہو کر جائیں، چاہے کم دیں یا نہ دیں، لیکن ہم ان سے اس طرح ملیں اور اس طرح ان کو واپس کریں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ خوش ہو کر واپس جائیں۔ اسی تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے جب تمہارے پاس آئے تو وہ اس حالت میں ہی واپس ہوں کہ ان کا دل خوش ہو۔ قرآن کریم میں سورہ زحا میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرمایا کہ تم سے جو اپنی ضرورت کا سوال کرے ان کو جھڑک کر بات نہ کہو۔ نیز سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ و صدقات سے کسی کی مدد کر کے ان پہ احسان نہیں جتانا، انہی کو ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ کچھ دیگر احسان جتلانے سے بہتر ہے۔
کہ مت دو، لیکن کوئی اچھی بات کہہ کر منع کر دو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ سورۃ البقرہ آیت 262۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے۔ سورۃ البقرہ آیت